بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، ہمارے لیے یہ اطلاع بڑے دکھ اور رنج کا باعث بنی کہ مولانا سراج الحسن صاحب مرحوم و مغفور ہم میں نہیں رہے۔ تحریک اسلامی کے قائد، جنہوں نے پورے ملک میں تحریک کو متعارف کرایا اور تحریک کے برپا کرنے کے اصل مقصد دعوت دین اور اشاعت دین کے مرحلے میں داخل کیا، مولانا محمد سراج الحسن صاحب آج یاد آتے ہیں، جن کا تعلق ہماری ریاست کرناٹک کے ضلع رائچور کے ایک دیہات جاول گرے سے تھا۔ آپ جاول گرے کے آپ کے والد صاحب جاگیردار تھے، ایک معنوں میں جاول گرا کے نواب تھے۔ آپ کے والد کو آپ اکلوتے بیٹے تھے اور بہنیں بھی تھیں، لیکن نرینہ اولاد میں آپ اکیلے بیٹے تھے۔ ایک غیر مسلم راجا آپ کے والد کے انتقال کے بعد وہ جاگیرداری کو کیپچر کیا اور روایت کے مطابق والد کے بعد آپ کو جاگیردار بننا تھا، لیکن وہ آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کے قتل پر انعام کا اعلان کر دیا اور خود جاگیردار بن بیٹھا۔ ایسے حالات میں آپ کی والدہ نے آپ کو رائچور میں چھپا کر رکھا اور آپ کی باضابطہ اسکولی تعلیم، فارمل ایجوکیشن نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی کے لیے آپ کو بہت بڑا سرمایہ بنانے والا تھا۔ اس کے لیے آپ جہاں چھپا کر رکھے گئے تھے، وہیں پر آپ نے مطالعہ کا آغاز کیا، قرآن مجید کو پڑھا، تاریخ اسلام کو پڑھا، تاریخ دنیا کو پڑھا، تاریخ ہند کو پڑھا۔ آپ کو تاریخ پر بڑا غلبہ حاصل تھا اور پھر ادب شناس اور ادبی ذوق رکھتے تھے، اس لحاظ سے علامہ اقبال کو پڑھا اور اقبالیات پہ آپ کو عبور حاصل تھا۔ خطابت بلا کی مؤثر خطابت تھی۔ ایک بات کہتے اور اس کے بعد اقبال کا ایک شعر ایسا چن کر لا کر اپنی خطابت میں جوڑتے کہ اس پوری بات کو گویا کہ کنویں میں، سمندر کو آپ نے کنویں میں بند کر دیا۔ آپ کی خطابت میں اللہ کی تعریف جن جملوں اور جس انداز میں کرتے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جن الفاظ اور جس پیارے انداز میں کرتے، وہ بالکل انوکھا تھا، اتنا مؤثر تھا۔ آپ کا کوئی عالمانہ تحقیقانہ خطاب نہیں ہوتا تھا، لیکن خطاب میں سوز ہوتا، تحریک کی دعوت ہوتی اور لوگوں کو عمل کے لیے، لوگوں کو کام کے لیے آمادہ کرتی۔ آپ 19 سال کی عمر میں آپ رکن جماعت بنے۔ آپ کو جماعت کو لانے میں رائچور کے ایک بزرگ
جو آپ سے عمر میں بڑے تھے، مولانا محمد جعفر منیار صاحب، جو پہلے رکن جماعت بنے، اس کے بعد آپ رکن ہوئے۔ رکن ہوتے ہی آپ نے حج کا ارادہ کیا اور حج سے واپس آئے۔ ہماری ملاقات مولانا کی یہاں 86 کے بعد میں جامعہ دارالہدیٰ سے جب واپس لوٹا تو یہاں جب وہ ہر سال دورے پر آتے تو میں ان کے ساتھ لگا رہتا، اور ایک کھانا ضرور ہمارے ابا جان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک دعوت کا اہتمام ضرور کرتے، ان کی بخوشی کرتے، جس میں مجید خان صاحب مرحوم، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے پاس بھی ایک دعوت ضرور ہوتی۔ تو اس طرح ان سے میرا ربط رہا، خاص طور سے جب 87 سے 89 تک میں دلی میں یسائیوں کے سیکریٹری کی حیثیت سے رہا۔ وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے۔ 2 سال مولانا کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بابری مسجد کے انہدام کے بعد یسائیوں کا ایک تربیتی کیمپ 8 دن کا دلی میں لگا تھا، اور وہاں پر بھی ہماری خصوصی ملاقات مولانا کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ اس طرح بڑا پیارا انداز تربیت کا، اور آپ کے اندر یہ قائدانہ صلاحیت تھی۔ قرآن اور حدیث میں جیسا قائد کی صلاحیتیں بیان کی گئی ہیں، وہ اس کا شاہکار تھے۔ اسلامی کلچر بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود تھا، شکل سے بھی، وضع اور خطا سے بھی مولانا مودودی سے مشابہت رکھتے تھے۔ سید اور پٹھان گھرانے خاندان کے خانوادہ تھے، اور لوگوں کو بحیثیت امیر متاثر کر کے کام لیتے تھے، انفلوئنس کر کے، آمادگی کے ذریعے سے کام لیتے تھے، حکم دے کر کام نہیں لیتے تھے۔ جماعت اسلامی ہند کی 70 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مدت آپ کو امارت کے لیے اور مرکز میں رہنے کا موقع آپ کو ملا۔ 25 سال امیر حلقہ رہے۔ امیر حلقہ بننے کی بھی بڑی دلچسپ کہانی آپ نے اپنی زبانی مجھے سنائی۔ 19 سال کی عمر میں رکن جماعت بنے اور فوری حج کا ارادہ کیا۔ حج سے واپس لوٹے، بامبے سے ریچور ٹرین سے آ رہے تھے کہ ریلوے اسٹیشن پر مولانا جعفر منیار صاحب نے آپ کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھما دیا جو مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جس میں آپ کو حلقہ میسور کے امیر حلقہ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دلچسپ بات ہے، وہ کہتے تھے کہ جعفر صاحب نے مجھے گھر بھی پہنچنے نہیں دیا، اور اسٹیشن پر ہی وہ لفافہ، وہ ذمہ داری کا خط میرے حوالے کر دیا، جب آپ کی عمر 20 سال تھی۔ اندازہ کیجئے اس زمانے میں آپ کا خاص وصف یہ تھا کہ آپ لوگوں سے جا کر ملتے، دیہات دیہات آپ گئے، گاؤں گاؤں آپ گئے، ہر شہر آپ گئے، اور متواتر اور مسلسل جاتے رہے۔ ہر سال آپ کا دورہ پوری ریاست کا ہوتا۔ ہم نے سنا کہ بعض مقامات تک بس ہوتی تو وہاں بس سے چلے جاتے، وہاں سے اگر اندر جانا ہوتا تو وہ پیدل چلے جاتے۔
کبھی سائیکل پر چلے جاتے، کبھی ٹو ویلر پر چلے جاتے، بعد میں دیگر سہولتیں کار کی حاصل رہیں، لیکن اپنے دورے کو خود بناتے اور اس دورے کو مکمل فرماتے، لوگوں کے پاس جاتے اور جا کر ملتے، لوگوں کو اپنے پاس بلاتے کم تھے، جا کر بات کرتے تھے۔ یہ آپ کی دوسری قائدانہ صلاحیت تھی۔ جب بھی کوئی مرکز آتے، بڑے پرتپاک استقبال ان کا کرتے، چاہے کسی سطح کا تحریکی آدمی ہو، اعلیٰ ذمہ داری ہو کہ چھوٹی ذمہ داری ہو۔ کوئی اگر بیدر سے جاتا، کسی سے ملتے رہتے، تب بھی کوئی رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہم مولانا کے آفس میں، فوری کھڑے رہ کر ملتے، اور جو آفس میں ہوتے ان سے تعارف کراتے کہ دیکھو یہ بیدر سے آئے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اچھائیاں ہیں۔ یہ مولانا کا خاص وصف تھا۔ جس سے بھی بات کرتے، چاہے وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو۔ میں نے دیکھا کہ مرکز کے ریسیپشن پر جو فون ریسیو کرتے ہیں، ان کو بھی آپ سعید صاحب کہتے، اور جس سے بہت زیادہ لگاؤ آپ کو ہوتا، انہیں دکنی زبان میں میاں کہتے۔ مجھے آصف میاں کہتے تھے۔ آپ کی خاص بات یہ تھی کہ جب دوروں میں جاتے تو رفقا سے پوچھتے کہ کچھ دلی سے آپ کو چاہیے کیا؟ تو ایک واقعہ میرے علم میں یہ آیا کہ لوگ آپ کو اتنا چاہتے اور آپ لوگوں سے ایسے ملتے، رفقا سے، ہر رفیق یہ سمجھتا کہ وہ مجھ کو زیادہ چاہتے ہیں اور مجھ سے پہلے بات کرتے ہیں، دوسروں سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ لہذا ایک رفیق جماعت جن کا ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، انہوں نے کہا مولانا میری اہلیہ کے لیے دلی سے ایک پرس لا دیجیے۔ تو آپ نے دلی میں ایک صاحب سے کہا کہ میرے ایک رفیق جو بازار بھی نہیں جاتے ہیں، حیدرآباد بھی نہیں جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کے لیے ایک پرس منگائے ہیں، اب میں جا رہا ہوں کرناٹک رائچور، مجھے پرس دینا ہے ان کو، ذرا ایک بازار سے، دلی کے بازار سے ایک پرس لا لو۔ یہ تعلق مولانا کا تھا۔ ارے خاص بات یہ تھی کہ مولانا لوگوں کی باتوں کو سنتے، فارملی نہیں سنتے بلکہ پوری دلچسپی سے سنتے، درمیان میں انوالو بھی ہوتے، سفر کی رودات سنتے ہوئے کہتے کہ وہاں آپ کو فلاں صاحب سے ملاقات آپ نے کی کہ نہیں کی۔ مسائل کو سنتے، نہ صرف سنتے بلکہ حل کرتے۔ آپ کی شخصیت کی ایک خوبی تھی کہ آپ رفقا کے مسائل کو خاموشی سے حل کرتے، ایک دوسرے کو قرض دلاتے، اور صحت کے تعلق سے پوچھتے، اور علاج کہاں کرا رہے ہیں پوچھتے، اور بہترین ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا پتہ بتاتے، اور وہ خود بھی 2 چیزوں کے دم کر کے دعا پڑھ کے دوا دیتے۔ مشہور دوا آپ کی بواسیر کی تھی اور مائگرین کی تھی۔ اس پر لطیفے بھی سناتے۔ ایک صاحب کو 3rd اسٹیج کی بواسیر تھی، کمی نہیں ہو رہی تھی، انہیں آپ نے دوا دی، دوا دے کر پھر دوسرے مقام پر دورے کو چلے گئے، اور پھر تیسرے مقام پر چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر رپورٹ لیتے تو وہاں کے ذمہ دار کو فون کیا کہ وہ فلاں صاحب کی بواسیر کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ ذرا ان سے بات کرائیے۔ جب ان سے بات کرائی گئی کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کبھی کے ختم ہو گئی، یعنی
وہ کہتے کہ جب بیماری ختم ہو جاتی تو ہمارا حال یہ ہوتا کہ ہم بتاتے نہیں، لیکن وہ برابر پوچھتے کہ کم ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو کبھی کہ چلی گئی۔ بہرحال مولانا نے ملی مسائل میں ندوہ دارالعلوم دیوبند کے علماء سے ملاقات اور ملت کے بڑے بڑے اکابرین سے آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ مجلس مشاورت کا قافلہ مولانا سید حامد علی صاحب کے ساتھ کرناٹک میں لے کر کیا، اور ہر جگہ جا کر مسلمانوں کا تمام تنظیموں کا ایک وفاق بنایا، اور بیدر میں خاص طور سے مولانا معززین شہر کے اجلاس میں تنظیم مسلمانہ نے بیدر کا قیام مولانا کی تحریک پر ہی ہوا تھا، جس کے پہلے صدر مرحوم عبدالجبار صاحب ایڈوکیٹ تھے۔ مخالفین جماعت کے تعلق سے بھی آپ بہت نرم خو اور بہت مخلص، بلکہ بہت مثبت سوچ تھی۔ لوگ جماعت کے تعلق سے منفی نقطہ نظر رکھتے تھے، لیکن ان شخصیتوں کی وہ تعریف کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال بنگلور میں سنت الجماعت کے اکابر مولانا عبدالقدیر عطاءالعامری صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یسائی و جماعت کے خلاف وہ خطبات دیا کرتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا اور آپ ان سے ملے تو عبدالقدیر عطاءالعامری صاحب جماعت اسلامی کے سب سے بڑے مدافعت کرنے والے اور جماعت اسلامی کے حامی بن گئے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ خود نوجوانوں کو تیار کرنے، یسائیوں قائم کرنے میں مولانا کا بڑا ہاتھ رہا۔ خاص طور سے تیسرے صدر تنظیم جناب توفیق اسلم خان صاحب، جو لاتور کے ہیں، جن کی تعلیم بنگلور میں ہوئی، وہ بی کیمیکل ہیں، مولانا سے ربط میں رہے اور وہیں متاثر ہوئے۔ پورا گھرانہ جماعت کے خلاف تھا، خاص طور سے والد۔ یہ بات ہمیں مولانا محمود خان صاحب نے اس وقت سنائی جب کلاری کے زلزلے کے موقع پر ہم مولانا محمود خان صاحب کے ساتھ لاتور گئے، اور لاتور میں توفیق اسلم صاحب کے گھر پر گئے۔ جاتے ہی توفیق صاحب گھر پر نہیں تھے، والد نے بٹھایا، شربت پلایا ہمیں۔ جب باہر آئے تو مولانا محمود خان صاحب نے بتایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہم کو گھر میں آنے نہیں دیا گیا تھا۔ آج ایک وقت ہے کہ ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ مولانا سراج الحسن صاحب کی دین ہے۔ آپ نے ان کے والد سے ملاقات کی اور توفیق اسلم خان صاحب کی اندر جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی، اور بتایا کہ یہ آپ کا ایسا سپوت ہے، آپ بڑے سعادت مند ہیں، پورا گھر آپ کا ہو گیا۔ اور مولانا الحمدللہ بڑے مالدار، جاگیردار، زمیندار ہونے کی وجہ سے جاول گرا میں ایک اطلاع کے مطابق 150 سے 200 ایکڑ زمین کے مالک، پھر ریچور میں بھی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ مولانا اپنی پوری سروسز رضاکارانہ طور پر دیے، آپ نے کوئی مشاہرہ نہیں لیا، آپ بغیر مشاہرے کے خدمات انجام دی۔ مولانا نے حقوق العباد کی بھی بڑی نظیر قائم کی۔ جب دوسری مرتبہ مولانا کا امیر جماعت کی حیثیت سے انتخاب ہوا تو آپ نے ایک عذر جو رکھا، وہ عذر تھا میری ماں بوڑھی ہے، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ لوگوں نے اصرار کیا تو ایک کمیٹی بنائی گئی
آپ نے ایک شرط پر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہوئے کہ آپ میری ماں کی اجازت لیں تو میں امارت قبول کروں گا، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں ماں کی خدمت کروں۔ تو وہ کمیٹی میں مولانا جلال الدین عمری صاحب بھی تھے جو نائب امیر تھے۔ یہ سب جا کر رائچور میں مولانا کی والدہ سے ملاقات کیے اور انہیں منایا، اور پھر اس کے بعد مولانا نے امارت کی ذمہ داری کو نبھایا۔ مولانا جو بھی حج کو جاتا، پیارے نبی سے ایسی انسیت تھی۔ میں بھی حج کو جاتے وقت 2009 میں مولانا سے دعائیں لینے کے لیے فون کیا تو کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو کعبۃ اللہ میں، اور مدینہ میں سرکار کو ہمارا سلام پہنچاؤ۔ حج سے جو بھی آتا اس سے پوری روداد سفر سنتے۔ مولانا کی خاص بات یہ تھی کہ آپ سفر پر کوئی ذمہ دار جاتے تو انہیں پوری تفصیلات سفر کی بتاتے، پورا جغرافیہ بتاتے، کہاں ٹرین ٹھہرتی ہے، کس پلیٹ فارم پر ٹھہرتی ہے، کتنے بجے آپ کو چلے جانا چاہیے، کون سے مقامات راستے میں ملتے ہیں۔ قریبی ساتھیوں کو لمبا سفر ہوتا تو کہتے کہ میں ناگپور پر ایک صاحب کو فون کر دیتا ہوں، میں بھوساول پر ایک صاحب کو فون کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے ٹفن لا لیں گے۔ آپ کا سیاسی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ جماعت میں ووٹ دینے کا جو فیصلہ ہوا، بحیثیت سیکریٹری جماعت آپ نے پورے ملک کا دورہ کیا اور پورے ملک کے رفقائے جماعت کو ووٹ ایک امانت ہے، ایک بہتر سیاسی تبدیلی کے لیے اس امانت کا استعمال ایک فریضہ ہے، اس کو آپ نے 2 دن کے پروگرام پوری ریاستوں میں کر کے آپ نے اس فیصلے سے لوگوں کو آمادہ کیا۔ یہ مولانا سراج الحسن صاحب مرحوم کا ایک بہت بڑا جماعت کو کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کی سیاسی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ جب کرناٹک میں آپ امیر حلقہ تھے تو یہاں تبدیلیوں کے جو آثار نظر آئے تو رام کرشنا ہیگڑے آپ سے ملنے آئے، جو یہ ایم ایل اے بھی نہیں تھے۔ تو ملاقات کے دوران آپ نے ان سے کہا کہ کل جب آپ چیف منسٹر ہوں گے تو آپ سے یہ ہمیں توقعات رہیں گی۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا؟ تو آپ نے کہا کہ آثار ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ یہ سیاسی بصیرت تھی۔ مولانا سے آپ جہاں جاتے وہاں مذہبی رہنماؤں سے، سامیوں سے، ملکی مسائل میں سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کرتے، اور ملی مسائل میں جماعت کے باہر جو بااثر شخصیات ہوتی ہیں ان سے ضرور ملاقاتیں کرتے۔ بیدر سے متعلق ایک خاص بات برادران وطن سے تعلقات میں، ایمرجنسی میں جب آپ جیل میں تھے، آپ کے ساتھ ظاہر ہے جماعت کے ساتھ آر ایس ایس پر بھی پابندی لگائی گئی، تو بیدر کے آر ایس ایس کے صدر جو اب نہیں رہے، شری برجپال سنگھ جی صاحب آپ سے اتنے متاثر تھے، جب بھی آپ بیدر آتے تو برجپال سنگھ صاحب کو آنے سے پہلے انہیں اطلاع دے دیتے کہ میں بیدر آ رہا ہوں، آپ سے ملنے والا۔ تو وہ برجپال سنگھ صاحب آپ سے ملتے اور کہتے کہ ایک ٹائم کا کھانا میرے پاس صبح کھانا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر وہ کھانے میں بھی بڑے باذوق تھے، تو ان کے لیے ہم نے پائے بنائے تھے اور شامی بنائے تھے، بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو ناشتہ تیار ہو گیا، 9 بج گئے، کوئی آ نہیں رہے ہیں۔
تو والد صاحب نے کہا کہ جاؤ بلا لاؤ۔ مولانا فہیم الدین صاحب کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ کا دیوان خانہ جماعت کا سب کچھ تھا، جماعت کا آفس تھا، جماعت کا مہمان خانہ تھا۔ مولانا سراج الحسن صاحب اسی ٹین کے کمرے میں بڑی خوشی سے رہتے، اور مولانا فہیم الدین صاحب بڑے اہتمام سے اس کی تیاری کرتے اور آپ کی ضیافت اور آپ کے رہنے کا انتظام کرتے۔ جو بھی ذمہ دار آتا مولانا فہیم الدین صاحب ہی کے گھر رہتا۔ ابھی یہ حال میں آفیسز وہ بنے ہیں، ورنہ فہیم الدین صاحب کا گھر ہی آفس تھا۔ تو میں فہیم الدین صاحب کے گھر گیا اور کہا کہ ناشتہ تیار ہے، مولانا کو لے کر چلیں۔ تو فہیم الدین صاحب باہر آ گئے اور بولے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی، تم جاؤ اور جا کر بولو، کیونکہ برج پال سنگھ کی دعوت انہوں نے قبول کر لی۔ اب میں اندر گیا، کہا کہ ناشتے کے لیے چلیے، سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ امی ابا کو سلام بولو، ابا سے تو ملاقات ہوں گی، امی کو سلام بولو اور کہو کہ تم تو ہمارے ہی ہو، ہمارا ہی گھر ہے وہ، میں تمہارے پاس آتے جاتے رہتا ہوں، مجھے معاف کریں، میں نے برج پال سنگھ کی ناشتے کی دعوت قبول کر لی، اور ان رفقا کو لے جاؤ اور کھلاؤ، میں دعا کروں گا۔ تو ہم خوشی خوشی لوٹے، وہ برج پال سنگھ صاحب کے پاس جا کر ناشتہ کیے، اور ہم دوسرے رفقا کو لے کر ناشتہ کیے۔ یہاں یہ بات کہنا بھی ضروری ہے کہ مولانا محترم جب سیکریٹری جماعت بن کر گئے، اردو بہت اچھی بولتے تھے، فارسی کے اشعار بھی بولتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں کام کے لیے ہندی بہت ضروری ہے، تو آپ نے ہندی زبان پر عبور حاصل کر لیا، اور ایسی شبد ہندی میں خطاب عام کرتے کہ ہر برادران وطن کے سمجھ میں آ جاتی۔ اور آپ کی خاص بات یہ کہ آپ نے جہاں جہاں آپ کے معززین شہر یا بااثر شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں تھیں، خاص بات یہ ہے کہ ہر سال آپ جب تک امیر جماعت رہے، ہر سال آپ شب و روز ڈائری کا تحفہ اپنے ہاتھ سے تحفہ خلوص من جانب سراج الحسن ہاتھ سے دستخط کر کے ان کے نام بخدمت بھجوایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے، میں جب دلی سے بیدر آ رہا تھا تو کچھ ڈائریاں بھجوائیں، اس میں خاص طور سے نام تھا مرحوم ظہور الدین وکیل صاحب کا، مرحوم ظہور الحق ایڈوکیٹ صاحب کا، اور موجودہ لوگوں میں لئیق الدین احمد ایڈوکیٹ صاحب کا، اور مرحوم لوگوں میں حکیم میر عثمان علی ہاشمی صاحب کا، اور میرے والد کے نام بھی ایک ڈائری آپ نے عنایت فرمائی تھی۔ اس طرح صرف بیدر نہیں، سینکڑوں ڈائریز ہر ایک کے نام بنام آپ پورے ملک میں پہنچاتے اپنی طرف سے۔ یہ ایک خاص سلسلہ تھا آپ کا جو آپ نے اختیار کیا۔ آپ کے معاملات میں آتا ہے کہ آپ وقت پر سوتے، وقت پر کھاتے، اور جو جس دن کا جہاں پروگرام ہے وہ دورے کو کبھی مؤخر نہیں کرتے۔ اخبار بینی پابندی سے تھی، اخبار منگواتے، اور بی سی لندن ریڈیو پابندی سے سنتے تھے۔ حالات سے باخبر رہنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ مولانا محترم سے ہماری جب دلی میں ایک خاص ملاقات رہی تو آپ کے 6 بیٹے
آپ کو بیٹیاں نہیں تھیں، بچوں کی ایسی تعلیم تربیت کی، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، 2 بیٹے انجینئر ہیں، بڑے بیٹے یم فارما ڈرگ کنٹرولر ہو کر ریٹائرڈ ہوئے. تو کہتے تھے، ہم یسایا میں تھے، دیکھو بیٹو، تم میرے بچے ہو، میں نے ہمارے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ بیٹا، جو تم کام کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، وہاں پوری ذمہ داری سے اپنے فرض کو نبھانا، اور ایک بھی تنخواہ کے علاوہ کوئی پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا. تو انہوں نے دلی میں ہماری ملاقات میں بتایا، آپ کے بڑے بیٹے کا نام محسن الحسن ہے، وہ یم فارما ہیں اور وہ ڈرگ کنٹرولر ہو کر ریٹائرڈ ہوئے. انہوں نے کہا کہ محسن کی تنخواہ تو 25 تاریخ کو ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں پیسے دینا پڑتا ہے، اور عیدوں کو کپڑے ہم ہی بناتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے اس بات پر کہ محسن رشوت نہیں لیتے. ایک واقعہ میرے علم میں ایسا بھی آیا کہ آپ رشتہ داروں کی شادی میں ایک بس میں بیٹھ کر سب جا رہے تھے پرائیویٹ سروس کر کے، بازو بیٹھے والوں سے بات چیت ہوئی، تو ایک رشتہ دار نے بتایا کہ اتنی رقم انہیں جوڑے میں دی گئی. فوری اٹھے، ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روک دو. جنگل میں گاڑی روکی گئی اور آپ اتر گئے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے رقم لی ہے اس لیے میں اترا ہوں. وہ ایک صاحب کو بتایا، خالی کہا کہ نہیں، مجھے ضروری کام ہے، آپ چلے جائیں، آپ اپنے پروگرام کو مؤخر نہ کریں، میں نہیں آ سکتا. کہا کہ فلاں اسٹاپ پر تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، میں اس بس میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا. بہرحال مولانا بڑی محبت اور بڑی انسیت والے تھے. جب آپ امریکہ گئے تھے، میں دلی میں تھا، اور امریکہ سے جب آپ واپس لوٹے تو رات 1 بجے پلین آنے والا تھا. ہم ایئرپورٹ جا کر ہم چند نوجوان آپ کو ریسیو کیے. آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کے لیے ایک گفٹ ہے، چاہے وہ گفٹ چاکلیٹ ہی کا صحیح. ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے بندے کو ایک چاکلیٹ، ہم کو ایک پین، اس طرح بہت خواہش ہوتی کہ کھلاؤں پلاؤں. جب میسور میں آل انڈیا ZAC کا اجلاس ہوا، آپ سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے، ہم ریٹائرڈ ہو رہے تھے، صدر تنظیم کا انتخاب تھا، اور وہیں پر موجودہ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب پہلی مرتبہ صدر تنظیم بنائے گئے. تو آپ نے اپنے جو بیٹے کا گھر ہے، کیونکہ آپ کے ایک بیٹے میسور میں رہتے تھے، شبیر صاحب کے داماد تھے مرحوم، اس گھر میں پوری CAC اور امیر جماعت کی آپ نے ضیافت فرمائی. کہا کہ چلیں آپ سب کو دعوت. بڑے خوش ہوتے کھلا کر. اور خاص بات یہ ہے کہ جہاں جاتے جو ملتا اس کھانے سے آپ ایڈجسٹ کر لیتے، کوئی پرہیز آپ کو نہیں. البتہ نئے ذمہ داروں سے ضرور کہتے کہ دیکھو، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہاں کھانے کا یہ انداز ہے اور آپ اس طرح وہاں رہنا ہے. آپ کو قرآن سے بہت شغف تھا. قرآن مجید کی تلاوت آپ روزانہ فرماتے. مولانا کی خوبیاں چونکہ ہم بہت کم رہے ہیں، میری خواہش تھی کہ بیدر میں، چونکہ مولانا فہیم الدین صاحب بہت اپنی جوانی کی عمر سے آپ کے ساتھ رہے، جو ہی چھٹیاں ملتے، چاہے وہ دسہرے کے چھٹیاں ہو کہ گرما کے تعطیلات ہوں،
सीधा मौलाना कन चले आते थे और मौलाना के साथ दौरे करते और मौलाना औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम साबिक़ आमिर जमात मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब के इंतकाल की ख़बर ने हिंदुस्तान भर में तहरीक इस्लामी के हमनवाओं को के दिलों को गम व अंदोह से भर दिया और यही कैफियत कुछ हमारी भी रही। मौलाना मोहतरम हिंदुस्तान की मिल्लत की उन नाबिगा रोज़गार शख्सियात में से एक थी जिनको इंशाअल्लाह सदियों लोग याद करेंगे। मौलाना मोहतरम 26 साल तक कर्नाटक और गोवा के जमा इस्लामी के हल्क़े कर्नाटक के अमीर रहे। उसके बाद 6 साल तक मरकज़ में सेक्रेटरी तरबियत रहे। फिर 12-13 साल तक वो अमीर जमात रहे। तंजीमी लिहाज से मौलाना मोहतरम की सलाहियतें गैर मामूली बुलंदियों को छूती नज़र आती थीं और बेमिसाल शख्सियत की मालिक आपकी शख्सियत में अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियाँ भर दी थी। एक तरफ वो हमदर्द इंसान थे, एक एक फ़र्द के साथ उनका रब्त, उनका ताल्लुक़ इंतहाई हमदर्दाना, गमगुसाराना और तहरीक के जज्बे से सरशार हुआ करता था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एक साहिब अज़ीमत शख्सियत के मालिक भी थे और लगता था उनको देखकर कि अज़्म हौसले की एक चट्टान है वो, और हिकमतों से भरे हुए, हौसले से भरे हुए एक इंसान को हम देख रहे हैं। 1972 में मेरा जमा इस्लामी से तारुफ़ हुआ और चंद ही दिनों के अंदर मौलाना का दौरा बीदर हुआ। पहली ही मुलाकात में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मौलाना मुझे पहले से जानते हों और मैं मौलाना को बरसों से पहचानता हूँ। मुझे कोई अजनबियत का पर्दा मेरे उनके दरमियान में हायल नहीं था। वो पहले दिन के तासुरात को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर उसके बाद मौलाना से 50 मुलाकातें हुई हैं। मौलाना के साथ अगरचे सफ़र का कोई मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुख्तलिफ़ कैंपों में उनके साथ कई दिन रहने का इत्तेफाक हुआ। मैंने उनके रस्मी और गैर रस्मी इजलासों में, उनकी बैठकों में मौलाना को मैंने एक बड़ा जहाँ दीदा, दानिश्वर और बहुत ही बुलंद निगाह इंसान पाया मैंने। अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। ये जो मेयार इस्लाम के अंदर पाया जाता है कि क़ायद कैसा होना चाहिए, हमने मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में अल्लामा इकबाल के मर्द मोमिन को देखा है। और एक क़ायद की जो शख्सियत और जो सलाहियत की मालिक होती है, एक बड़ी शख्सियत, तो वो सारी बातें हमने उनके अंदर पाई। और एक पहलू ये भी था कि वो बेमिसाल ख़तीब थे वो, और ख़िताबत पर उनको गैर मामूली मलिका हासिल था। उर्दू और हिंदी में यकसां वो अपनी बात बयान करते थे। और हिंदी में उनकी रवानी का ये आलम था कि मैंने हिंदी के पंडितों को भी तकरीर करते हुए देखा। हिंदी बोलने वाले माहिरीन लिसानियात को भी मैंने तकरीर करते हुए पाया है। लेकिन मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब हिंदी बोलते हुए हम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि ये ख़ुद भी एक हिंदी के बहुत बड़े पंडित हैं। हिंदी उन्होंने तहरीक इस्लामी के लिए, दीन के काम के लिए ख़ास तौर से सीखी थी। और ये इंदिरा गांधी साहिबा की इमरजेंसी के ज़माने में गुलबर्गा और बीजापुर की जेलों में आपने आरएसएस के संचालक श्री बृजपाल सिंह, जो बिदर की एक मशहूर शख्सियत थी, उनसे आपने हिंदी सीखी थी। और
ब्रिजपाल सिंह के दमे आखिर तक भी वो उनको अपना उस्ताद मानते थे, और बीदर में उसके बाद जब भी आपके दौरे होते थे तो दौरे में अपने उस्ताद से जाके बराबर मुलाकात करते थे। इंसानों की कदर करना, हर किसी की कदर करना, हमने तहरीक में रहकर मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब से बहुत सीखा है, और बहुत सी उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं सीखा। मैंने अभी कहा कि वो एक बेमिसाल ख़तीब थे, तो इस रवानी से वो खिताब करते, इस रवानी से अपने मुद्दा को बयान करते थे, बेशुमार मुतरादिफ अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, ऐसा लगता था कि वो माहिर लिसानियात हैं और उर्दू के भी एक बहुत बड़े आलिम हैं वो, ऐसा लगता था वो। उनकी ये जो सलाहियतें थी, इन सलाहियतों का तहरीक इस्लामी को खूब फ़ायदा हुआ है। यहाँ एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने तहरीक इस्लामी को उमराए जमात की शक्ल में जितने अफराद अता किए, वो सभी अपनी जगह बेमिसाल सलाहियतों के और बेमिसाल शख्सियतों और अखलाक़ी और रूहानी लिहाज से बहुत बुलंद शख्सियत थी वो। लेकिन मौलाना सिराजुल हसन साहब में हमने जो देखा, इसलिए कि उनको क़रीब से देखने के जो मौक़े मिले, वो बात ही कुछ और है। अगरचे कि तमाम ही उमराए जमात ने अपना हक़ अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब ने जमात के अंदर नए नए ऐसे गोशे खोले, उन्होंने दीगर तंजीमों और मिल्लतों, बिरादरान वतन और उलमाए कराम और मदारिस दीनिया और हर तबक़े फ़िक्र व ख़याल के उलमा और हर मसलक व फ़िक्र व ख़याल के और हर मकतब फ़िक्र के उलमा से मौलाना मोहतरम ने ऐसे ऐसे रवाबित पैदा किए कि अक़ल दंग रह जाती है कि इतना वक्त वो कैसे लाते थे। पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद मौलाना दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले गए और कई बार लेकर गए, और उन हज़रात ने भी बहुत अच्छा इस्तक़बाल किया। मुख्तलिफ़ फ़िक्र ख़याल के अफराद से वो जमात के नुमाइंदे की हैसियत से, इस्लाम के नुमाइंदे की हैसियत से मुलाक़ात करते थे, और उनको जमात के क़रीब और जमात को उनके क़रीब वो लेकर गए। वो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था आपका। आपने अपने तनक़ीद करने वालों और अपने इख्तलाफ करने वालों को हमेशा नज़रअंदाज किया, और उसके बावजूद भी वो उनसे अपने रवाबित को बहाल करते थे। अभी हाल ही में हमारी एक मिल्लत इस्लामिया हिंद की एक अजीम शख्सियत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम अली मियाँ के नाम से भी जानते हैं, वो एक हिंदुस्तान के मुसलमानों की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक बेमिसाल और गैर मुतनाज़ शख्सियत थी। तो मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब से उनके ताल्लुक़ात भी बहुत अच्छे थे, और दोनों के दरमियान में मुलाक़ातों का एक सिलसिला होता और ख़त व किताबत भी होती। ख़त व किताबत पे याद आया कि मौलाना मोहतरम अपने मानने वाले, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, तहरीक के एक अदना से अदना फ़र्द के भी ख़त का जवाब दिया करते थे। अभी उनकी हयात ही में एक रिकॉर्ड ये दरियाफ़्त हुआ है कि मौलाना जो भी ख़त किसी को लिखते, जवाब देते, तो अपने पास उसकी नकल कापियों में और रजिस्ट्रों में उसकी नकल कर लेते थे आप। तो इस तरह कमो बेश 50,000 ख़ुतूत आपने लिखे हैं, ये रिकॉर्ड आया है, और बेंगलुरु में हल्के के दफ्तर में इस पर बड़ा काम भी हुआ है। साबिक़ आमिर हल्का मौलाना जनाब अतरुल्लाह शरीफ साहब ने इस पर बड़ी गुफ्तगू भी की है। तो ये एक ख़ास बात है कि तहरीकी ज़िंदगी में इंतहाई मसरूफ़ रहते हुए हर ख़त का जवाब देना, और हिंदुस्तान भर से ख़ुतूत आते हैं, तो ख़त के जवाब देने के लिए वक्त निकालना, फिर वो जवाब को अपने पास रिकॉर्ड करना, ये एक बहुत बड़े इंसानों का अमल है ये, और इससे भी उनके वो कितने बड़े थे इसका हमको अंदाज़ा होता है। तंजीमी सलाहियतें अल्लाह ताला ने कूट कूट कर भरी थी उनकी। हमने बड़े बड़े इज्तिमात में उनको देखा, 1974 में देखा, 1981 में हमने उनको देखा, और अपनी सलाहियतों का उन्होंने बाकमाल इजहार किया, और तमाम शुरकाए जमात जो हाजिर होते थे हिंदुस्तान भर से, उनको किसी बात की तकलीफ़ नहीं होने देते थे। एक बात यह है कि मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब का जो मुताला था, वो एक कसीरुल मुताला शख्सियत के हामिल थे। वो मौलाना मौदूदी के लिटरेचर को पढ़ने से पहले मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक देवबंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनसे बहुत इस्तिफ़ादा किया मौलाना मोहतरम ने, और बेशुमार उनकी किताबें उनके मुताले में आई, जिसके नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ
کہ مولانا کا اخلاقی معیار اور روحانی معیار بہت بلند ہوا. تو اس کے بعد مولانا مودودی کا لٹریچر جب آپ کے مطالعے میں آیا تو پھر آپ کے اندر تحریک اور تحرک پیدا ہوا. آپ ایک ڈائنامک شخصیت بن گئے, آپ ایک حرکیاتی شخصیت بن گئے, اور آخری دم تک وہ علماء کی عزت بھی کرتے, قدر بھی کرتے. اور مولانا مودودی کا جب ذکر آیا ہے تو میں کہوں گا کہ حج سے واپسی پر مولانا مودودی سے انہوں نے ملاقات کی, گھنٹہ بھر ان کی ملاقات رہی, اور وہاں بیدر کا بھی ذکر آیا, اور مختلف باتیں تحریک اسلامی ہند کے ضمن میں آپ کے درمیان میں رہیں. اللہ نے بڑی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں, اور نہ صرف وہ ایک عقلی انسان تھے بلکہ ایک روحانی انسان تھے. ہم نے ان کو اس طرح پایا ہے. ایک آخری نقطہ یہ ہے ان کے اس میں کہ ان کی تقریریں قرآن و حدیث سے بڑی مدلل ہوتی تھیں. میں یہ بات کہوں گا کہ مولانا محمد سراج الحسن صاحب عالم نہیں تھے, مگر کسی عالم سے وہ کم بھی نہیں تھے, اس لیے کہ وہ ایک پرزور خطیب تھے, ماہر خطابت تھے وہ, اور ان کی تقریروں میں, ان کے خطابات میں ہم کو ایک روانی ملتی ہے, اور ساتھ کا ساتھ قرآن و حدیث کے حوالے بھی ہم کو اس طرح ملتے ہیں جیسے علماء کی تقاریر میں ہم کو ملتے ہیں. ایک اور بات یہ ان کے صلاحیتوں میں نے پائی ہے, بے شمار باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی پائی میں نے کہ وہ ماہر اقبالیات بھی تھے. وہ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو بڑا عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ ادبیات عالیہ سے بڑا غیر معمولی ان کا تعلق تھا. وہ خود ادیب نہیں تھے لیکن کسی ادیب سے وہ کم نہیں تھے. وہ تو ان کی تقریریں, ان کے خطابات اتنے علامہ اقبال کے اشعار سے اتنے مرصع ہوتے تھے کہ ہم جب دوسرے ماہرین اقبالیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ان تقاریر میں علامہ اقبال کے اشعار کو استعمال کرنے کا وہ رواج نہیں ملتا جو ان کی تقریروں میں ملتا ہے. لیکن مولانا محمد سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے مزین ہوتی تھی, اور ایسے ایسے اشعار, بے شمار اشعار ان کو حفظ تھے, یاد تھے, کہ جن کو بر موقع وہ استعمال کرتے تھے, اور اس سے ان کی ایک ادبی شان جلوگر ہوتی تھی. مولانا محترم آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. وہ ایک صاحب عظیمت شخصیت تھیں, ایک چٹان کی طرح اور ایک پہاڑ کی طرح وہ تحریک اسلامی کا کام کرتی ہوئی نظر آتی تھیں. اور تحریک کی زندگی میں, تحریکوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کے بہت سے مرحلے آتے ہیں, اور ان سارے فلکچویشن سے, اتار چڑھاؤ کے مرحلوں سے مولانا سراج الحسن صاحب بھی گزرے, لیکن کبھی ان کے پائے استقامت میں ہلچل نہیں پائی گئی. وہ ایک عظیمت کی چٹان محسوس ہوتے تھے, اور ہم ان سے بڑا حوصلہ لیتے تھے. یہ چند باتیں تھیں جو ہمیشہ ہم کو یاد رہیں گی. ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو بھی تھا کہ دعوت دعوت دعوت, برادران وطن کے اندر برادران ملت کی اصلاح کے لیے اور برادران وطن کی دعوت کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے, جس کے لیے ملک بھر میں بڑی بڑی غیر مسلم شخصیات, برادران وطن کی بڑی بڑی شخصیات سے انہوں نے اپنے تعلقات استوار کیے اور ان کو متاثر کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا, اے پاک پروردگار عالم, ہم کو ان کے تحریکی راستے پر چلائیے, اور ان کی طرح ہم کو بعمل بنائیے, ان کی طرح ہم کو روحانی اور اخلاقی اور ایک تنظیمی, ہمارے اندر بھی ایک تنظیمی شعور پیدا ہو, اور ہم بھی ان کے راستے پہ چل کر تحریک اسلامی کی ایک بہترین شخصیت بن جائیں, اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا توشہ ہمارے ساتھ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مولانا محترم سراج الحسن صاحب کی علاج کے بارے میں مختلف اطلاعات آ رہی تھی, اور ایک ویڈیو بھی ایسا آیا کہ انتقال سے 4-6 دن پہلے بالکل تکلیف میں ہے اور ہاسپٹل میں ہے شاید. وہ حالت, وہ کیفیت دیکھ کر مجھے میرے والد صاحب کی یاد آئی کہ ٹھیک اسی کیفیت, اسی تکلیف میں والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. مولانا محترم سراج صاحب اور والد صاحب کی رکنیت کا دور
1-2 साल के आगे पीछे को लेकर दोनों का तकरीबन एक ही दौर है। तो आपकी खूबियाँ, आपकी सिफात के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मौलाना की खूबियों और आपकी तारीफ़ के सिवा और कोई बात नहीं है। मौलाना की याददाश्त, आपके खुतूत देने का, खुतूत के जवाब देने का अंदाज, जिम्मेदारी को लेकर यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जब कभी वालिद साहब से मुलाकात होती तो बाज़ाब्ता मुझे मेरा नाम लेकर सलाम भिजवाते वालिदा साहबा को, और मुझे हैरत होती कि इतने लाखों के मजमू में कैसे याद रखते होंगे। तब मैंने शुक्रिया का ख़त मैंने लिखा तो 8 दिन के अंदर ही मौलाना का जवाब भी आ गया। हरी स्याही से आपने जवाब लिखा, उस पर लेटर नंबर, जवाब नंबर, सीरियल नंबर, तारीख, दिन, पूरे रिकॉर्ड के साथ। तो आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी को देखकर मुझे इंतहाई हैरत हुई। दफ्तर हल्का बेंगलुरु में भी मुझे एक आध बार मौलाना से सलाम कलाम का मौका मिला। ये शायद एमए के लिए मुझे बेंगलुरु जाना हुआ था, तो उस वक्त हमारा 2-1 रोज़ के लिए बेंगलुरु में क़याम रहा। वालिद साहब के हमरा हमने वहीं पर क़याम किया था। उस वक्त भी थोड़ा सा मौका मिला आपसे सलाम कलाम करने का। इसके बाद 1990 ईस्वी में, इसके आसपास मुलाजिमत के दौरान उदगीर में मुझे इत्तला मिली कि मौलाना नांदेड़ आ रहे हैं, दौरे पर हैं। तो वालिद साहब जा रहे थे, उनके हमरा मेरा भी जाना हुआ। तो वहाँ पर भी मौलाना को सुनने का मौका मिला। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी कैंप के इधर आकर मिलना, खैरियत पूछना, रुकनियत के लिए तवज्जो दिलाना, ये बड़ी ख़ास बात थी। तो मौलाना की अमारत के दौरान कोई 6-8 साल के लिए वालिद मोहतरम अपने रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु में कुछ खिदमत भी अंजाम दिए। तो वो 8-10 साल या जो भी अरसा था, वो दौरान में मौलाना के साथ रहने का वालिद साहब को जो इत्तेफाक हुआ, तो आपकी इबादत, अस्कार, तक़वा, मामलात को लेकर बहुत सारी बातें हमारे इल्म में आती रही। उनमें का एक वाक़या मुझे आज तक भी याद है। बात यह है कि रात के शायद 2-2:30 बज रहे थे। किसी सफ़र से मौलाना और वालिद साहब जब दफ्तर हल्का पहुँचे तो खाने की चीज़ें टटोल कर देखे तो कोई चीज़ खाने की नहीं मिली। बमुश्किल कहीं पर थोड़े से डब्बे में थोड़े से चावल या जो भी खाने की चीज़ मिल गई। अब जब खाने बैठे तो उसका मज़ा बदला हुआ था अच्छा खासा। तो ये देखकर वालिद साहब ने प्लेट हल्के से हटाई मौलाना के सामने से कि उनको पता ना चले। वो हटाते हुए देखकर वालिद साहब के हाथ में से प्लेट ले लिए मौलाना और कहे कि लाइए खान साहब, ये हलक का किनारा और ज़बान का दरमियानी फासला 2 इंच ही तो है, इतने के लिए क्या घबराने की बात है। लिए और मज़े से वो पूरा खाना खा लिए। बहरहाल मौलाना का ये तक़वा, ये दीनदारी, ये बातें हमारे लिए क्या है, काबिल तक़लीद है। इसके बाद 1981 के अरकान का ऑल इंडिया इज्तिमा में हम सब अहले ख़ानदान भी हैदराबाद में शरीक थे इज्तिमा में। तो वहाँ मौलाना की अहलिया मोहतरमा भी आई हुई थी। तो हमारा ये मामूल था कि रात में हम कर्नाटक के मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करते, खैरियत मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने जाया करते थे। तो हमारी वालदा मोहतरमा मौलाना की जब अहलिया से मिले तो आपकी सीरत, आपकी गुफ्तगू, आपके मामलात को लेकर बहुत सारी तफसीलात बताने के बाद एक जुमला उन्होंने जो कहा वो हमारी वालिदा मोहतरमा अक्सर दोहराया करती थी। वो ये कि फ़रिश्ते में तो भी कुछ नक्स या कोई ऐब हो सकता है, मगर हमारे शौहर में नहीं है। इस हद तक एक बीवी की तारीफ़ शौहर के हक़ में कहना बहुत ही ख़ास बात है। ये बात तो बड़े नसीबे वालों को, इंतहाई बुलंद दर्जे वालों को ही मिलती है। तो
अब हमारे लिए बस यही बात है कि आपकी ताज़ियत क्या करें, हमारी क्या हैसियत है, एक सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। असल बात यह है कि जिस तहरीक से हम वाबस्ता थे, मौलाना की जो मसरूफियात थे, जैसी कुछ कोशिश थे, ये सबक लेकर हमारा अपना एहतिसाब करके हम इस राह पर आगे बढ़ने के लिए जितना हो सकता है वो कोशिश करें। और मौलाना का अफू दरगुजर, बुर्दबारी, हिल्म और आपकी शफ़क़त, मोहब्बत, अपनायत से मिलने मिलाने वाली जो सिफ़ात थी, उसको अपनाना हमारे लिए अहम है। इतनी ही ख्वाहिश और दुआओं के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। अल्लाह ताला हमको भी हिदायत और तौफ़ीक़ से नवाजे, मौलाना मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमाए, आपको जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब हमारे दरअसल तहरीकी रहनुमा कुछ इस तरह थे कि तहरीक उन्होंने हमारे रगो रेशम में इस तरह भर दी कि हम कभी उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, उनकी ज़िंदगी ख़ास तौर पर मैंने देखा, जो आयत मैंने तिलावत की उसका वो मज़हर थे। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। उनके रोज़ो शब दरअसल आखिरत की फ़िक्र से मामूर हुआ करते थे। मैंने देखा है हल्के के इज्तिमात हों, बड़े बड़े इज्तिमात हल्के बारी हो या मरकज़ी इज्तिमात आम हो, उसके अंदर मैंने देखा है कि हज़ारों के मजमे में वो तन्हा मैंने शब बेदार आदमी को देखा है। रात के वक्त जब भी मैंने उठकर उन्हें देखा है तो या तो तिलावत में मसरूफ़ देखा है या तो फिर उन्हें नमाज में मसरूफ़ देखा है। मैंने कभी भी किसी इज्तिमात में भी 1975 से लेकर मैं आखिरी तक भी मैंने इसको महसूस किया है। हमेशा मैंने उन्हें देखा है कि जब भी और रात को कभी उन्हें सोते हुए मैंने देखा। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत इतनी मुतासिर कुन थी कि उन्हें कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। मैं उनके इंतकाल पुरमलाल से एक दिन क़ब्ल मैंने साबिक़ अमीर हल्का जावेदुल हक़ साहब जो रायचूर में रहते हैं, उनसे मैंने फ़ोन पर रब्त किया और एक दिन पहले ही उन्हें मालूम किया कि मौलाना की मिजाज कैसी है। तो उन्होंने बताया कि वो अब रूबा सेहत हैं और हमने उन्हें जो है दवाखाने से वो मकान ला लिए हैं। अब कोमा की वो कैफियत ख़त्म हो गई है, अब अल्लाह के फजल से अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी ज़ोफ़ तारी हो जाता है, ये अलग बात है, मगर अब अच्छे सेहतमंद हैं। मगर दूसरे ही दिन मैंने देखा, मैंने सुना कि एक ऐसी अलगनाक ख़बर आई कि हमारे सारी रूह दरअसल दमबख़ुद होकर रह गई। वाकई इंसान को हर एक दिन जाना तो ज़रूर है, मगर वाकई उन्होंने आखिरत का, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरत के तस्वुर से सजाया था। वहाँ की ज़िंदगियों के लिए उन्होंने पूरा सामान किया था। उनकी तहरीकी ज़िंदगी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने जो देखा है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर उन्होंने जो तहरीक भरी है, जो हम ज़िंदा हैं, तहरीक से वाबस्ता हैं, हमारे रगो रेशे में उन्हीं की दरअसल तालीम व तरबियत का अंसर है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, दरअसल मैंने उनकी जो खुसूसियत थी मैं उसकी तरफ ले जाता हूँ। ख़िताब आम के अंदर हमने हिंदुस्तान भर में कभी मौलाना सैयद हामिद हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी को भी देखा है कि वो अपने ख़िताब आम में बड़े मारूफ़ थे। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब को भी हमने सुना है कि वो भी ख़िताब आम के माहिर तरीन लोगों में शुमार होते थे। मगर हमने मोहम्मद सिराजुल हसन साहब को हमने जब देखा है, उनकी ऐसी एक मुनफरिद शख्सियत थी कि ख़िताब आम का उनका एक मुनफरिद लहजा था और ऐसा लहजा था कि वो लोग, सब लोग उनके गिरविदा हो जाते थे। मैंने देखा है, मैं इस बात का शाहिद हूँ कि उनके दुश्मन भी ख़ास तौर पर जब उनका इज्तिमा ख़िताब आम होता
تو ان کو میں نے دیکھا ہے اور منتظر دیکھا ہے کہ کب مولانا کا خطاب عام ہونے والا ہے۔ یہ ان کی شخصیت تھی کہ جس سے بھی ملتے وہ اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے، یہ خوبی تھی ان کی۔ میں سوامی اگنیویش جو ہندوستان کی معروف ترین شخصیتوں میں سے ہے، مولانا کے بڑے مداح تھے۔ ہمیں ایک دن معلوم مولانا سراج الدین صاحب کا فون آیا کہ سوامی اگنیویش بیدار آ رہے ہیں، آپ لوگ جماعت کی وفد میں جا کر ان سے ملاقات کریں۔ میں، مولوی عنایت خان صاحب اور شاہ صدیق محی الدین قادری صاحب، یہ 4-5 افراد پر مشتمل ایک وفد ڈاک بنگلہ گئے۔ وہ دراصل سوامی اگنیویش جو ہے کل ہند مزدور ہندو سبھا کے مزدور کی یونین کے صدر تھے۔ یہاں کی مزدور سبھا نے انہیں بلایا تھا کہ خاص پروگرام کے لیے۔ ہم جب ڈاک بنگلے پر پہنچے، ان سے ملاقات کا ذکر کیا تو وہ پروگرام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اب وقت وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، ہم یہ بتا نہیں سکتے، یہ پریس رپورٹرز بہت دیر سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فلاں فلاں صاحب ہیں، یہ ان کے منتظر ہیں سوامی اگنیویش کے۔ ہم نے کہا کہ آپ اتنا بتا دیجئے کہ ہم جماعت کے رفقا آج سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اب وہ اگر ملنے کا وقت دیں تو ملیں گے، نہیں تو نہیں ملیں گے۔ محترم سامعین، دراصل ہم نے دیکھا، اس بات کے گواہ ہیں کہ جیسے ہی سوامی اگنیویش ڈاک بنگلہ پہنچے، کئی کاریں ان کے آگے پیچھے تھیں، لوگ فوراً دوڑتے ان کے پاس گئے، سامنے گئے۔ جیسے اترتے انہوں نے یہاں کے مقامی کمیونسٹ لیڈر سے پوچھا، ہندو مزدور یونین کے صدر سے، کہ کیا کیا پروگرام ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ دراصل پریس رپورٹر کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے انٹرویو لینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ پھر اور قابل ذکر معزز شخصیتیں فلاں فلاں کے نام گنائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ صاحبین جو ہے نا جماعت اسلامی کے بھی کچھ آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس کمرے میں بٹھا ہے، مجھے پہلے وہاں لے چلو۔ سوامی اگنیویش کا یہ بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے وہاں لے چلو، اور وہ لوگ دراصل جو مزدور یونین کے جو صدر تھے، تمام رپورٹرز، وہ کہا کہ رپورٹرز بیٹھے ہوئے آپ سے 1 گھنٹے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹرز کو رہنے دیجیے، میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر آئے اور ہمارے ساتھ جیسے ہی ہم کو دیکھا، ہم کو گلے لگایا اور کہا کہ اوہ آپ لوگ تو مولانا سراج الحسن صاحب کے لوگ ہیں صاحب، آپ سے میرا نہیں ملوں تو پھر کس سے ملوں میں؟ یہ ان کے الفاظ تھے سوامی اگنیویش کے، آپ مولانا سراج الحسن صاحب کے لوگ ہیں۔ اتنا انہوں نے ہر ایک سے بغل گیر ہوئے، ملاقات کی، بیٹھے تفصیل سے، اور اتنے آرام سے بیٹھ کر ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سوامی اگنیویش سے، جناب پریس رپورٹر ہم سے پہلے بہت آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ معزز شخصیتیں بھی ہیں جو آ کر آپ سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہر روز کا معاملہ ہے ہمارا، یہ پریس رپورٹر وغیرہ، کیا آپ لوگ کہاں ملتے ہیں؟ مولانا کے لوگ کہاں ملتے ہیں ہمیں؟ یہ ہم کو بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ واقعی ایک ایسی شخصیت مرن شخصیت تھی، ایک بار جو مل لیتا تو ان کا اپنا ہو جاتا تھا۔ برج پال سنگھ جو مقامی جن سنگھ کے صدر اور یہاں کے RSS کے صدر مقامی، اور مسلم دشمنی میں سب سے معروف ترین آدمی جس کا نام لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایمرجنسی میں مولانا سراج الدین صاحب اور برج پال سنگھ 18 مہینے جیل میں رہے۔ 18 مہینے آپ نے جیل میں گزارا ایمرجنسی کے دوران میں۔ بعد میں برج پال سنگھ کا یہ عالم ہوا، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے پاس ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی مولانا سراج الدین صاحب کا دورہ بیدر ہوتا، خطاب عام ہوتا، تو اس کے اندر سب سے پہلے آنے والا شخص برج پال سنگھ ہوتا تھا، اور وہ آ کر سامنے نیچے فرش پر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کو کتنا کہا کہ آپ اوپر بیٹھے، نہیں، مولانا کا میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ اور مولانا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مولانا وہاں اسٹیج سے اٹھ کر آ کر کہتے، ارے برج پال سنگھ جی آپ یہاں ہیں، آپ ہم سے کہتے کہ یہ میرے استاد ہی، انہوں نے مجھے ہندی سکھایا ہے۔ اس پیار سے، محبت سے، خلوص سے، یہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ واقعی جو شخص ملتا تھا ان کا اپنا ہو جاتا تھا۔ یہ تو کٹر لوگوں کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، ان لوگ بھی جو ہے اس کے آپ کے اتنا گرویدہ ہوتے جاتے تھے۔
میں آپ سے بتانا چلوں کہ ان کی شخصیت عجیب شخصیت تھی. میں یہاں سے نکل کر کچھ وجہ سے، یہاں میں ہیلتھ انسپیکٹر تھا، یہاں سے چھوڑ کر جو ہے نا فیملی پلاننگ کا زیادہ دباؤ کی وجہ سے میں یہاں سے نکل کر گورکھپور گیا. ملازمت کو رخصت دے کر گورکھپور چلا گیا. وہاں ہمارے رشتہ داروں کے انڈوں کے کاروبار تھے، وہاں چلا گیا. یہاں سے جاتے وقت کچھ ایسی تذبذب کی کیفیت تھی کہ میں یہاں کے ہمارے جماعت کے توثیق نامے والا نہیں لے آ سکا. مگر وہاں جانے کے بعد جب میں وہ کاروبار میں مصروف ہو گیا تو میں اجتماعات میں جاتا رہتا تھا. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اعظم گڑھ اور گورکھپور ڈویژن کے 2 ارکان کے اجتماع وہاں لار کے مقام پر منعقد ہونے والے تھے، اور جس کے صدارت اور جس کی نگرانی مولانا سراج الحسن صاحب سیکرٹری کل ہند جماعت کے کرنے والے تھے. اس وقت مولانا سیکرٹری جماعت تھے. تو وہ پہلے جب ہوئے تھے تو پورے یو پی کا دورے کے لیے نکلے تھے، تو وہاں دورہ ان کا تھا. تو 2 ڈویژن کے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، گورکھپور ڈویژن اور اعظم گڑھ ڈویژن کے ارکان کو بلایا تھا. میں نے موقع کو غنیمت جان کر مقامی گورکھپور کے امیر اور ناظم ضلع سے میں نے رجوع ہوا اور پوچھا میں ان سے کہ میں بھی رکن جماعت ہوں اور میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ معذرت چاہ کے بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس ایسی کوئی توثیق نہیں ہے اس کی کہ آپ رکن جماعت ہیں اور اس کے اندر ہم نہیں لے آ سکتے. اتفاق سے انہوں نے یہ بات دوران گفتگو یہ بات کہی کہ اس کے اندر مولانا سراج الحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، تنظیمی نشست ہے اور یہ تنظیم کے بڑے قدرداں ہیں، وہ غیر تنظیمی چیز کو انہوں پسند نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے ساتھ آنے کی اجازت دیجیے. اگر مولانا مجھے پہچانتے ہیں تو آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیجیے، ورنہ میں خود وہاں سے اتنے طویل سفر کر کے واپس آ جانے کے لیے تیار ہوں. اس بات پر وہ لوگ راضی ہوئے اور مجھے لے گئے. معزز حضرات، 2 ڈویژن کے بڑے 2 ڈویژن، اتر پردیش کے 2 بڑے ڈویژن اعظم گڑھ اور گورکھپور، اس کے تمام ارکان تھے. ہم جب وہاں پہنچے، ہمارا جب قافلہ گورکھپور کا قافلہ جب وہاں پہنچا تو مغرب ہو چکی تھی. ہم نے مغرب ادا ہوتے ہی وہاں سے مولانا سے ملاقات کے لیے ایک لمبی قطار لگی. لمبی قطار کے ذریعے ہم وہاں ایک ملاقات کا سلسلہ جاری ہوا. جب میں ابھی 20-25 افراد پہلے ہی دور تھا کہ اتفاق سے مولانا کی نظر مجھ پر پڑی اور اپنی کرسی سے اٹھ گئے مولانا سراج الحسن صاحب. اٹھ کر کہنے لگے، ہاشمی کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ کیا میں غلط فہمی کا شکار ہوں؟ کیا باقی حقیقت یہ ہے؟ اٹھ کر کہا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ مولانا یہ بالکل صحیح ہے، میں ہی ہوں. آگے بڑھ کر انہوں نے آگے بڑھا اور گلے لگا لیا. کہا یہاں کیسے آپ؟ اتنا مسافت، کہاں کرناٹک اور کہاں اتر پردیش، اور اتر پردیش کا بھی آخری نیپال کا سرحدی علاقہ گورکھپور، یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے سنایا کہ مولانا دراصل میں جو ہے فیملی پلاننگ کے دباؤ کی وجہ سے میں نے رخصت دے کر یہاں آیا ہوں، یہاں ہمارے عزیز کے انڈوں کے کاروبار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہیلتھ انسپیکٹری گورنمنٹ سرونٹ انسپیکٹری چھوڑ کر انڈے بیچو گے؟ تو کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں مگر وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور اپنے اختتامی خطاب میں خاص طور پر اپنے تمام لوگوں میں اٹھا کر مجھے کہا کہ یہ شخص وہ ہے جو عقل حلال کے لیے یہاں تک ایسا ہونے کی مثال دی. تو بہرحال مولانا کی ایسی شخصیت تھی کہ وہاں جہاں جاتے دراصل وہ گروادہ بنا لیتے. اب خود وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گورکھپور میں ایک اجتماع تھا، تنظیمی اجتماع تھا وہاں گورکھپور ڈویژن کا. اس اجتماع میں دراصل خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. 3 دن کا اجتماع تھا. میں نے مقامی نظم سے گزارش کی وہاں گورکھپور کے کہ تیسرے دن جب اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس دن جو ہے میرے پاس یہ تمام حضرات کی اس اتفاق سے اس وفد میں مولانا افضل حسین صاحب قیم جماعت، مولانا کوثر یزدانی جیسی معروف ترین شخصیتیں تھیں اس اجتماع کے اندر. میں نے کہا کہ میں آنے کے لیے، میرے پاس دعوت کے لیے میں نے کہا تو ان کو بڑا اچنبھا لگا. انہوں نے کہا کہ کیوں دعوت دیتے ہیں آپ؟ یہاں تو کھانے کا انتظام ہے ان کے، ہمیشہ کھانے ہوتا ہے. میں نے کہا کہ آپ مولانا سراج الحسن صاحب سے یہ نام لے کر یہ کہیے کہ ان کی دعوت ہے اور اجتماع ختم ہونے کے بعد ان کو یہاں آنا ہے. جیسے ہی وہاں کے علاقے کے ناظم علاقہ نے جب مولانا سراج الحسن صاحب سے یہ کہا کہ ایک عجیب بات ہے کہ کرناٹک کے ایک رکن جماعت جمیل ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا اجتماع کے 3 دن کے اختتام پر جو ہوگا
तीसरे दिन दोपहर में उन्होंने दावत दी है आप तमाम हजरत को। उन्होंने कहा कि अरे भाई पहले जाना है वहाँ, हमको कबूल ही नहीं किया। बड़े इसके साथ कहा कि बड़े तपाक के साथ कहा कि मुझे जाना है, बल्कि सबको चलना है, हम सबको वहाँ लेकर आए, मेरे घर को तमाम लोगों को लेकर आए आपने। लेकर आने के बाद लोगों को वहाँ पर उस वक़्त वहाँ के अमीर हल्का जो थे रफ़ीक कासमी साहब थे उस वक़्त। ये रफ़ीक कासमी साहब से कहने लगे, जनाब अली 1 महीने से आप मुझे दौरा करा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा अख्तितामी मरहले में है, मगर एक दिन भी किसी घर से खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारी ज़बानें ख़राब हो गई हैं। हम अपने कर्नाटक में कभी दौरे पे जाते हैं तो अपने रुफ़ा के घर खाते हैं, कभी होटल का खाना या फिर सबका बना हुआ इज्तिमाई ताम नहीं करते। तो उनको बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने मुझे बाजू बुलाकर पूछा रफ़ीक कासमी साहब कि क्या वाकई ऐसा होता है कि ये आप लोग जो भी हमारे ज़िम्मेदार आते हैं आप अपने घरों में इंतज़ाम करते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह होते हैं और घर में ही आते हैं और घर में बैठ कर जो है ना वो इस्तेमाल अपने खाते हैं पीते हैं और जाते हैं। तो उनको बड़ा ताजुब हुआ। फिर इसके बाद ये कि इत्तेफाक से मुझे किसी को बुलाने के लिए भेजा था मौलाना ने, मौलाना ख़य्यम जमात ने, अफजल हुसैन साहब ने मुझे किसी को बुलाने के लिए भेजा। मैं गया वो बुलाने के लिए, तो मौलाना सिराजुल साहब की ये मोहब्बत मुलाहिज़ा फरमाइए कि उन्होंने इतने अरसे के बाद भी मेरी बच्ची का नाम लेकर पुकारा, सफ़िया खाना लाओ बेटा, हमको भूख बहुत लग रही है, अब तुम्हारे बाप का इंतज़ार नहीं करते, अब लाइए हमारे खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। लोगों को ताजुब हुआ कि न सिर्फ हमारी अहलिया का, खैर मेरी अहलिया भी तो रुकने जमात हैं, बल्कि हैदराबाद ये बीदर गुलबर्गे के अंदर सबसे पहली रुकने जमात वही हैं। इससे पहले कोई रुकने जमात नहीं थी बीदर और गुलबर्गे में, तो वही हैं। मगर उनका नाम तो मालूम था, मेरे बच्चों का भी नाम उनको मालूम था। इतनी खूबी उनके अंदर थी मौलाना की। फिर उसके बाद मौलाना इत्तेफाक से खाना वाना खाए, पूरे बैठे। फिर उसके कहा कि हाशमी अब यहीं पर हम आराम करना चाहते हैं 2 घंटे। उसी यहीं बैठकर उन्होंने आराम किया और वहाँ से दोपहर से वहाँ से मुंतकिल हो गए। मौलाना का ये खूबी थी कि जिससे मिलते उनका नाम लेकर गुफ्तगू करते। अभी मैंने गुफ्तगू की जनाब अमीरुद्दीन साहब से गुफ्तगू की औरात से, तो वो कहने लगे कि मैं जब दिल्ली के इज्तिमा में मौलाना सलाहुद्दीन साहब से मिला तो मुझसे कह रहे हैं मौलाना कि अमीरुद्दीन ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं औरत में हूँ। क्या आप अंदाज़ा लगाइए, उनकी जहानत की बात लगाइए। लाखों करोड़ों लोगों से मिलने वाला वो शख्स, एक अदना मुकाम जो रुकने जमात भी नहीं है, एक मुत्तफ़िक़े जमात है वो, तो उनसे कहते हैं कि मैं ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं अमीरुद्दीन में औरत में हूँ। हमारे मोहम्मद हुसैन साहब से मिलते हैं, वो दिल्ली में इत्तेफाक से गए थे, वो मुलाकात के लिए गए, तो उनसे ले जाते हुए कह रहे हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो तितली बाज़ार का जो एरिया है ये लाड़ बाज़ार लगता है नहीं आपको? इतना नाम लेकर लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूछते और जो है लोगों को याद करते। वाकई अल्लाह ताला उनकी ख़बर को नूर से भर दे और अल्लाह ताला उनका जो है ना उनका वाकई सानी बना दे, पैदा फरमा दे अल्लाह ताला। मैं तो इस मौके पर वाकई यही कहूँगा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम जब तक भी ज़िंदा रहेंगे और तहरीक से वाबिस्ता रहेंगे, और ये जो कुछ रूह है उन्हीं की फूकी हुई रूह है, उन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि हम आज भी सलामत हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि तादम हयात इस पर कायम व बाकी रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानान हिंद और तहरीकी रुफ़ा के लिए ये बड़ा गम का मौका है कि तहरीक इस्लामी हिंद के एक मकबूल तरीन और रोबदार शख्सियत मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मौलाना ने पूरी उम्र इस्लाम की खिदमत में लगा दी। जवानी से ही आप तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हुए और आखिर दम तक तड़प आरज़ू यही थी कि लम्हे आखिर भी खुदा की रज़ा और खुदा की खुशनुदी में सर्फ हो जाए। इसी फ़िक्र और आरज़ू को लिए हुए मौलाना
اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ مجھے یاد ہے سن 2000 غالباً 2001 کا موقع ہے، مولانا بیدر کے دورے پر تھے۔ میں اس وقت عیسائیوں بیدر یونٹ کا صدر تھا۔ اس دورے میں مولانا نے خصوصی طور پر طلباء و نوجوانوں کو دین کی رغبت پیدا کرنے اور انہیں تنظیمی صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کے لیے اس ایک دورے کے موقع پر مولانا محترم نے 2 دفعہ ایس آئی او کے دفتر پر تشریف لائے اور نوجوانوں کے ایس آئی او کے کاموں کی خوب ستائش کی اور نوجوانوں کو آخر دم تک ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی تلقین فرماتے رہے، اور نوجوانوں سے آپ کو بے انتہا محبت، بے انتہا لگاؤ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے بیدر جب بھی دورہ ہوتا، برادران وطن اور معززین شہر کی خصوصی نشستیں ہوتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب بھی مولانا بیدر تشریف لاتے، بیدر کے ڈی سی سی بینک کے ہال میں سیمینار اور سمپوزیم منعقد ہوتے، اور اس ہال کا کیفیت یہ ہوتی کہ ہال اپنی کم دامنی کا شکایت کرتا۔ مولانا ملت کے اور سماج کے ہر طبقے میں انتہائی مقبول اور معتبر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کا حسن سلوک سے ہر شخص، ہر طبقے کا فرد بے انتہا متاثر تھا۔ اسی طرح ایک دورے کے موقع پر پتال نگری کی مسجد میں معززین شہر کا ایک اجلاس منعقد تھا۔ اس اجلاس کے دوران ایک صاحب نے جماعت کی رکنیت کو حاصل کرنے کے لیے جو سخت شرائط جماعت کی طرف سے عائد تھی، ان میں کچھ رعایت کرنے کی مولانا سے درخواست کی۔ اس سوال پر مولانا محترم نے بڑا ہی معقول جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جماعت کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے جو شرطیں عائد ہیں، جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت نے ہم پر عائد کی ہیں۔ مولانا نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اگر آپ بتا دیں کہ جماعت کی رکنیت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شرط بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ دراصل جماعت اسلامی کی جو رکنیت سازی کا معاملہ ہے وہ ایک اجتماعیت کی ایک نمائندگی کرتا ہے، اور اس اجتماعیت سے جڑ کر انسان اللہ کے دین کی خدمت کے تقاضوں کو مکمل انداز میں پورا کرنے کا عزم اور حوصلہ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ 1997 میں جنوبی ہند کانفرنس مولانا کی صدارت میں بنگلور میں منعقد ہوئی۔ مجھے اس کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شرکت میں مولانا نے جو خطاب فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے اندر دعوت دین کو پہنچانا، برادران وطن کو خدا کے عذاب سے بچانا، جہنم کی عذاب سے بچانے کی جو فکر، جو تڑپ تھی، اسی کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا رفقائے جماعت کے اندر داعیانہ صفات کو پیدا کرنے کی تلقین کرتے اور ایک معمولی سی مثال دیتے کہ آپ دیکھیے یہ جو فقیر ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، وہ اپنے نصب العین میں کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ محفل غم کی ہے، خوشی کی ہے،
حالات کیسے ہیں، بس وہ اپنے مشن پر لگا ہوتا ہے کہ بس اس کو کچھ امداد مل جائے۔ ان فقیروں کی اس خوبی کو حوالہ دیتے ہوئے مولانا فرماتے تھے کہ دین کے داعیوں کے اندر ایسی جستجو، ایسی لگن، ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہماتم گوش بندگان خدا کو خدا کے دین سے قریب کرنے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت کی طرف دعوت دینے کا عزم و حوصلہ ہر ایک رفیق کی جماعت کے اندر پیدا کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ مولانا محترم نے سکھایا۔ مولانا جماعت اسلامی ہند کے بڑے ہی خداور اور روبدار شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ مولانا نے جہاں دعوت دین کی اہمیت کو اجاگر کیا، وہیں تحریکی استحکام، داخلی استحکام پر بھی بھرپور توجہ دیا۔ یہ بات بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مولانا نے ملک کے کونے کونے میں ایک چھوٹے سے چھوٹے دیہات کا بھی دورہ کیا۔ اگر کسی مقام پر سواری نہیں ہے تو پیدل چل کر انہوں نے اس مقام کا دورہ کیا، سائیکل پر گئے، بیل گاڑی پر گئے۔ اس طرح سے ہر ایک مقامی جماعت تک پہنچ کر رفقائے جماعت کے حالات سے واقفیت حاصل کی اور نظم کے اندر ایسی پختگی پیدا کی کہ آج ہم جماعت کو جس طرح سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر مولانا محمد سراج الحسن صاحب کا بھرپور اس کے برادران وطن سے خوشگوار تعلقات استوار کرتے ہوئے قومی سطح پر دھارمک سوہاردہ ویدیکے قائم کیا اور مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں، علماء اکرام اور دانشوروں پر مشتمل یہ ویدیکے قائم کر کر قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا ایک اہم کردار آپ نے انجام دیا۔ وہیں ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق کی کیفیت کو پروان چڑھانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام میں بھی مولانا محترم نے فعال کردار ادا کیا، اور آج الحمدللہ مسلمانان ہند کا یہ ایک مضبوط پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جو مولانا محترم کی خصوصی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مولانا عام عوام سے بے انتہا مربوط رہتے۔ مولانا کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہر ملنے والے کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو بھرپور یاد کرتے اور تحفے تحائف کا سلسلہ ان سے شروع کرتے۔ ہر سال جب نیا سال آتا تو مولانا محترم ملک کے کونے کونے میں بسنے والے اپنے شناسائیوں تک شب و روز ڈائری بطور تحفہ ضرور ارسال فرماتے۔ اس کے علاوہ مولانا محترم جہاں اپنی پوری عمر اسلام کی سربلندی، اسلام کی آبیاری کی لگائی، وہیں انہوں نے تعلق باللہ میں بھی کبھی کمی نہیں کی۔ ہمارے رکن جماعت مرحوم جمیل احمد صاحب KGF فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا KGF کے دورے پر تھے اور رات سونے سے پہلے جمیل صاحب کے گھر میں جب قیام تھا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے غسل خانہ اور پانی بتا کر آپ سو جائیں، تو جمیل صاحب فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رات 3 بجے سردی کے باوجود مولانا ٹھنڈے پانی سے غسل فرما کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس طرح سے مولانا کی شخصیت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے
आपकी तहरीकी सरगर्मियाँ और आपके ताल्लुक़ बिल्लाह हम सब के लिए एक मशअल राह है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना के हसनात को कबूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब, साबिका अमीर जमात और साबिका नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंतकाल पर हम सब गमज़दा हैं। हम एक बेहतरीन क़ाइद, बेहतरीन दाई और इंसानियत को टूट कर चाहने वाले मौलाना को हमने आज खोया है। हम सब आज गमज़दा हैं और हम सब के लिए ये दुख की एक ख़बर है। मैं ताज़ियती कुछ कलिमात मौलाना के ताल्लुक़ से रखना चाहता हूँ। वैसे तो मैं मौलाना को क़रीब से नहीं जानता, लेकिन हमारे क़ाइद के नाते, रहबर के नाते, बुज़ुर्ग के नाते दूसरों से हमने आपके बारे में सुना है, आपके बारे में पढ़ा है और वही चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मौलाना की खूबी ये है कि वो एक बेहतरीन दाई है। हम दावत की अहमियत मौलाना मौदूद अलैहिर्रहमा से हमने मौलाना मौदूद अलैहिर्रहमा से हम दावत की अहमियत समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब आप दावती मैदान में कैसा काम करें, दावत को किस तरह से पेश करें और बिरादर वतन के साथ किस तरह से हम बर्ताव करें, ये आपने हम सबको बता दिया है। हम आपकी ज़िंदगी अगर देखें तो बड़े बड़े लोग आपके बात सुनने के लिए आमदा होते। जब इमरजेंसी का मौका था, मैंने पढ़ा कि जब वो बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में आप थे तो उस वक्त इस मुल्क के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के बड़े चोटी के लीडर्स आपके दर्स कुरान सुनने के लिए आते थे। उनमें आरएसएस के लीडर जो है बाला साहेब देवरस है, अटल बिहारी वाजपेयी है, LK अडवाणी और सूर्य नारायण राव और फिर मधु दंडवते जैसे कद्दावर पॉलिटिकल लीडर्स जेल के अंदर आपका दर्स सुनते थे। और इस तरह से आप लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते, कुरान सुनाते और फिर उसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर एक हमआहंगी की फ़िज़ा को कायम करने के लिए कौमी यकजहती के सिलसिले में भी आपने काम किया। बड़े बड़े दूसरे मज़ाहिब के गुरुओं से आपने मुलाकात की। सिख मज़हब के जो है गुरु है, फादर है और फिर DS और सिखों के गुरु, फिर हिंदू धर्म के
गुरुओं से भी आपने ताल्लुक़ रख कर एक समाज के अंदर एक एकजुटता को कायम करने के लिए आपने कोशिश की। ये आप ही का ये जो धार्मिक मंच है जो नेशनल लेवल पर कायम हुआ, ये आप ही की मेहनत से जो है धार्मिक मंच बना। इससे पैगाम गया कि जो है ये हम सब भी जो है यहाँ पर मिलजुल कर रहना है, हम सबको जो है एक साथ ज़िंदगी गुजारना है, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना है। ये पैगाम आपने दुनिया के लोगों को, उस मुल्क के बाशिंदों को आपने दिए। एक अच्छे आप बेहतरीन खतीब हैं, खतीब थे आप जो है। जब आप स्पीच करते तो लोग जो है गौर से सुनते। आपको आपके अंदर जो है यह खूबी थी कि लोग अट्रैक्ट हो जाते, आपकी बात सुनने के लिए वो एक तवज्जो से जो है आपकी बात को सुनते और उतार चढ़ाव होता आपकी बातों के अंदर। एक बेहतरीन स्पीकर थे, उसके साथ साथ अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने का एक आर्ट आपके अंदर था। ये हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है। फिर हमें ये बात भी मालूम होता है कि जो है आप इंसानों के साथ अच्छा सलूक करते, हर एक के साथ आपका सलूक जो है अच्छा सलूक होता और इंसानों को टूट कर आप मोहब्बत करने वाले होते। चाहे कोई मज़हब का रहने वाला हो, कोई कास्ट एंड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन आप हर एक से जो है चाहते, छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ जो है आप अच्छा आपका रिलेशन था। फिर क्योंकि आप कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के है, रायचूर से आपका ताल्लुक़ है, हमें बीदर को भी आप जो है जब अमीर जमात थे उस वक्त भी आपके जो है साल में 1-2 मरतबा जो है दौरे होते हैं। तो यहाँ पर आपको करीब से देखना, करीब से आपके प्रोग्राम को सुनना, हमें जो है मौका मिला, आपसे बहुत कुछ हम जो है बात सुने। फिर एक आपकी यह खूबी यह है कि हम देखते हैं आपका मामूल जो है, जितने भी सफ़र में आपके साथ थे वो बताते हैं कि मौलाना का सुबह जो है 4 बजे से होता है, अर्ली जो है मॉर्निंग उठ जाते, तहज्जुद पढ़ते, फिर कुरान पढ़ते, फिर उसके बाद जो है आप इंडिविजुअली ख़त लिखने की आपकी आदत थी। आप फ़र्द से, तहरीक के कारकुन से इनफरादी तौर पर आप प्रभावित रखते थे। जो भी आपको ख़त लिखता उसका जवाब जो है आप ज़रूर जो है लिख कर जो है दे देते। तो ये बहुत सारी खूबियों के आप मालिक है मौलाना सिराजुल हसन साहब। आप उनके इंतकाल पर हम सबको गम है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौलाना को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मौलाना के गलतियों को और सय्यात को अल्लाह ताला जो है माफ़ करे और खूबियों को, अच्छे कामों को, तहरीक के कामों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको जज़ाए बेहतरीन बदला जो है जन्नत के शक्ल में आपको अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।